بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، قیامت ہوگی تو پکار ہوگی، رجب میں روزہ رکھنے والے کہاں ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس میں سوائے رجب میں روزہ رکھنے والے کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو رجب میں چاہے ایک روزہ بھی رکھ لے، اللہ اس نہر کا پانی اسے پلائے گا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں بتا رہی ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو رجب میں ایک روزہ رکھا اور تمام عمر روزے رکھے اور شب بیداری کرے، اللہ کی عبادت گزاری کرے، اگر اس نے رجب میں ایک روزہ رکھ لیا، آسمان سے ندا کی جاتی ہے، اے اللہ کے ولی، امت عظمیٰ کی خوشخبری سن، موت کے وقت اس کو شربت پلایا جائے گا، جنت کا شربت پلایا جائے گا، اور جب وہ مرے گا قبر میں سراب حاصل ہوگا اور اس سے شراب نکلے گا، قبر کی سختی سے بچ جائے گا، موت کی پیاس اور سختی سے بچ جائے گا۔ اور یہ فرمایا یہ کرامت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند قبروں پر سے گزرے، ثوبان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور ثوبان اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے تو ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ اور ایک رات سے مراد ایک رات نہیں ہے، مطلب ساری رات، یہ نہیں کہ ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے، تو رات کا کچھ حصہ جیسے آج عبادت کر رہے ہیں مغرب کے بعد، ابھی مغرب پڑھی، ابھی ہم ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، یہی تو عبادت ہے۔ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی، ایک رات کی، ان پر عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف ایک روزہ ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا، ہاں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں کہ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے، مگر اللہ اس کے لیے ایک سال کی عبادت رکھے گا، جس میں اس نے روزہ رکھا اور شب بیداری کی، ایک سال وہ جس میں اس نے ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو، اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی کہ رجب میں روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب میں روزہ رکھنے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو او اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ تعالیٰ دشمنوں سے چھڑاتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں، معافی اور قسمت اور بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے دن، چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائیں اور ہمیں کچھ پہنچا جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ کی ناراضگی ہے بھی تو ٹھنڈی ہو جائے۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتے ہیں، سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ کس مہینے کا؟ توبہ کے مہینے کا۔ جبرائیل آواز دیتے ہیں، سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا۔ آج ہم اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے دین، اپنی راتوں کے لیے توبہ، ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہ پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، پس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھتا ہے۔ غصہ کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ چیز غور سے سنیے گا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو معذوری اور مجبوری سے بچائے۔ معذوری یعنی معذور ہو جانا، کسی بھی چیز سے معذور ہو جانا اور مجبور ہو جائیں۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے بچ جائیں، معذوری اور مجبوری یعنی بے بس ہو جائیں اور مجبور ہو جائیں، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے پر نصیب، بخت اور مقدر اتنا لکھا ہوا ہو کہ کوئی انسان نہ پڑھ سکے، یہ چیز یاد رکھیے گا، اتنا واضح ہو کہ انسان بھی پڑھ سکے۔ بخت، نصیب، مقدر، عزت، دولت، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پیشانی کبھی سجدوں سے محروم نہ رہے اور فرشتے اس کی پیشانی سونگھ کر بتا دیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے سجدے بہت زیادہ تھے، تو فرمایا وہ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسی اللہ کے دوست کی محفل کو تلاش کرے جو کہ اللہ کی یاد دلانے والی ہو، اور ہم اللہ سے ایسی دوستی کریں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار میں اور امی یعنی ان کی والدہ اپنے کھیت خالی ہونے پر جو پیچھے گھاس رہ جاتی ہے اسے آگ لگا کر کھیت کو خالی اور صاف کرنے کے لیے آگ لگائی۔ گندم کو جو ہے نا کاٹ کر آگ لگا دیتے ہیں، یہی دانے صاف کر رہے تھے اور آگ گرمی کی وجہ سے اتنی جلدی پھیلنا شروع ہوئی کہ ہم دونوں ماں بیٹے گھبرا گئے، آگ ہم لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ ہم نے فوراً آگ سے کہنا شروع کر دیا، اے آگ، تجھے حضرت ابراہیم کا واسطہ، جس طرح ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بالکل اسی طرح ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس اللہ کا جس کے ابراہیم پیغمبر ہیں، تو بھی ٹھنڈی ہو جا۔ ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، تو بھی اتنی جلدی ٹھنڈی ہو جا۔ اچانک پورے کھیت کی آگ بجھ گئی، حیران ہو گئے، پورا کھیت شعلوں سے بھڑک رہا تھا۔ رحمت جوبن پہ آئی اور پریشانی ختم ہو گئی۔ تو اللہ سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو آگے شیئر کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔